السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پروگرام مانتے کیوں نہیں کہ ایپیسوڈ 20 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی پروگرام مانتے کیوں نہیں میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت میں قرآن سے کچھ دلائل پیش کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام بھی اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ غیر احمدی مسلمان ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ دروازہ نبوت بند کر دیں۔ غیر احمدی مسلمان اکثر یہ آیت نقل کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، سورۃ البقرہ آیت 5۔ ترجمہ احمدیہ کیا ہوتا ہے اس آیت کا وہ میں بیان کر دیتی ہوں۔ اور وہ جو اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا اور جو کچھ آنے والا ہے اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، جبکہ غیر احمدی مسلمانوں کی طرف سے ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر وہ یقین رکھتے۔ گہرائی میں جواب دینے سے پہلے یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان پر نازل ہونے والی وحی بھی اس آیت میں شامل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ اس آیت پر غور کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ اور ان وحیوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، لیکن میری وحی کا ذکر کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا کہ ان تینوں قسم کی وحیوں کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والی وحی۔ اور نمبر 3، اور وہ وحی جو بعد میں آنی تھی جس کی طرف الآخرہ آخرت کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ الآخرہ کا اشارہ مسیح موعود علیہ السلام کی وحی کی طرف ہے، یعنی اس میں وہ وحی شامل ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی اور وہ جو بعد میں آنی تھی۔ البتہ یہ بعد کی وحی شریعت والی وحی نہیں ہے، یعنی نئی شریعت یا نئے احکام والی وحی نہیں ہے۔ اگر غیر احمدی مسلمانوں کی غلط تشریح کو مان لیا جائے تو وحی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ لفظ آخرہ جو کچھ آنے والا ہے کا مطلب یا تو وہ پیغام یا وحی ہے جو بعد میں آئے گی، یا اس کا مطلب آخری ٹھکانہ یعنی آخرت ہے۔ ان دونوں معنوں میں سے پہلا معنی یعنی یہاں پہ زیادہ موزوں ہے، کیونکہ یہ آیت کے پہلے دونوں حصوں کے ساتھ بہتر مطابقت رکھتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس تعلق میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ماضی اور حال کی وحیوں کے لیے آیت میں لفظ ایمان استعمال ہوا ہے، جبکہ مستقبل کی وحی کے لیے لفظ یقین استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کسی ایسی چیز پر ہوتا ہے جو پہلے سے متعین اور موجود ہو، جبکہ مستقبل کی وحی چونکہ اس وقت یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تک متعین اور موجود نہیں تھی، اس لیے اس کے لیے لفظ یقین استعمال کیا گیا۔ اس آیت کے آخری حصے میں جس چیز کی طرف جو کچھ آنے والا ہے کے الفاظ سے اشارہ کیا گیا ہے، اس کی مزید وضاحت سورہ انعام میں کی گئی ہے، جہاں قرآن کریم نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ظہوروں کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کا پہلا ظہور 7ویں صدی عیسوی میں عربوں کے درمیان ہوا جب آپ پر قرآن نازل ہوا، اور آپ کا دوسرا ظہور دنیا کے آخری زمانے میں ہونا تھا، آپ کے ایک امتی کے وجود میں جو آپ کی روح اور طاقت کے ساتھ آنا تھا۔ یہ پیش گوئی حضرت احمد علیہ السلام یعنی مسیح موعود اور بانی جماعت احمدیہ کی ذات میں پوری ہوئی۔ آپ کے ظہور کے ساتھ نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں پوری ہوئیں، بلکہ دوسرے انبیاء کی وہ پیش گوئیاں بھی پوری ہوئیں جو آخری زمانہ میں ایک عالمی مصلح اور رسول کے آنے کے بارے میں تھیں۔ ماخوذ از دی 5 volume commentary of the Holy Quran، صفحہ 35۔ علاوہ ازیں غیر احمدی مسلمان ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے الآخرہ کا ترجمہ جو کچھ آنے والا ہے کے طور پر کیا ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لفظ صرف آخرت یا آخرت سے متعلق چیزوں کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، کیونکہ خود ان کی اپنی تفسیریں اور ترجمے الآخرہ کا مطلب آخری زمانہ میں پیش آنے والے واقعات کے طور پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ البنی اسرائیل آیت 8، اب اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے نیکی کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی تمہاری ہی جانوں پر پڑے گی۔ پس جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم ایک قوم تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو غمگین کر دیں، اور مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جس طرح پہلی بار داخل ہوئے تھے۔ جس چیز پر بھی وہ غالب آئیں اسے مکمل طور پر برباد کر دیں۔ یہاں بھی غیر احمدی مترجمین نے الآخرہ کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے جس طرح احمدیوں نے کیا ہے۔ محسن خان نے اس کو دوسرا وعدہ ترجمہ کیا ہے۔ یوسف علی نے اس کو دوسری وارننگ یعنی دوسری تنبیہ کے طور پر ترجمہ کیا ہے، اور شاکر نے بھی اسے دوسرا وعدہ ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الصاد آیت 8، ہم نے تو اس بات کو آخری دن یعنی بعد کے دنوں میں بھی نہیں سنا، یہ تو محض ایک جھوٹ ہے۔ اس آیت میں بھی الآخرہ کا وہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور غیر احمدی مسلمانوں نے خود اس کا ترجمہ آخری دین یا آخری زمانے کے لوگ کیا ہے۔ پکٹ ہال نے اس کا ترجمہ آخری دین دی لیٹسٹ ریلیجن کیا ہے، جبکہ یوسف علی نے اسے آخری زمانے کے لوگ دی پیپل آف دیز لیٹر ڈیز کے طور پر ترجمہ کیا ہے۔ یوں غیر احمدی مسلمانوں پر اس طرح کے ترجمے کا الزام لگاتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے ابتدائی اور معتبر مترجمین نے بھی الآخرہ کا ترجمہ وہی کیا ہے جو احمدیوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورۃ الضحیٰ آیت 5، یقیناً ہر آنے والا وقت تیرے لیے پہلے وقت سے بہتر ہوگا۔ حتیٰ کہ اس آیت کے متعلق بھی سنی مسلمانوں کے کئی علماء نے آخرہ کا ترجمہ جو کچھ بعد میں آنے والا ہے کے طور پر کیا ہے۔ مثال کے طور پر شاکر نے وضاحت کی ہے کہ یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بعد میں آئیں گی۔ اسی طرح پکٹ ہال نے بھی یہی بات کہی ہے۔ یہ واضح ہو گیا کہ غیر احمدی علماء اور مترجمین خود الآخرہ کو مستقبل میں آنے والے حالات یا وقت پر بھی محمول کرتے ہیں۔ پس احمدی ترجمہ جو کچھ بعد میں آئے بالکل درست ہے، اور اس پر اعتراض بے بنیاد ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج پیش کیے جانے والے دلائل آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔